اگر آپ نے لائف میں کبھی بھی فائنینشیل فریڈم حاصل کرنی ہے، یو نیڈ ٹو انکریز یور انکم، یو نیڈ ٹو انکریز جو آپ کا نیٹ ورتھ ہے وہ آپ نے بڑھانی ہے. اگر آپ وہ نہیں بڑھائیں گے تو آپ وہیں کھڑے رہیں گے جہاں آپ آج کھڑے ہوئے ہیں. یو آر ورکنگ سم ویئر اینڈ ڈوئنگ اے جاب، یو ول آلویز ریمین دیئر. اور آپ کا جو خواب ہے فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کا، وہ خواب کا خواب ہی رہ جائے گا. سو میں نے اس چیز کو کیسے اوور کم کیا، آئی شیئر دیٹ ود یو کہ اس سال میں نے کیا پروگرس کی. کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا. نمبر 1 یہ چیز تھی، میں نے انویسٹمنٹس کا پورٹ فولیو بنایا. یہ چیزیں میں اپنے چینل پہ بارہا بتاتا ہوں لوگوں کو کہ کبھی بھی ایک باسکٹ میں ہی سارے ایگز نہ ڈالیں، بلکہ پورٹ فولیو کریٹ کریں. پورٹ فولیو میں نمبر 1 یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کریٹ کریں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں، اس کے ساتھ آپ سٹاکس میں انویسٹ کریں. میں نے کیا کیا، میں نے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا. میرا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس ہے. سو فرام دیٹ پرسپیکٹیو آئی ہیو آلریڈی انویسٹڈ کوائٹ اے لاٹ ان ریئل اسٹیٹ. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اتنی اچھی نہیں رہی 2023 میں، کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اس کے علاوہ اکنامک چیلنجز تھے کنٹری کو، جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. تو ریئل اسٹیٹ ابھی ڈاؤن ہے. میری انٹویشن یہ بتا رہی ہے کہ 2024 2025 ان سالوں میں ریئل اسٹیٹ پاکستان کی بہت اچھی جائے گی. سو جو چیزیں ہم نے کی ہیں ان کا ہمیں کافی اچھا ریٹرن ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ میں نے کی یو کے کی ریئل اسٹیٹ میں. یو کے میں نے کافی عرصہ گزارا ہے، آلموسٹ 10 years آئی ہیو لیوڈ اوور دیئر. آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے ایونچولی جو فائنینشیل فریڈم حاصل کرنی ہے، اس میں کوئی چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے تھرو آپ کی پیسو انکم جنریٹ ہونا شروع ہو، جو سیلری انکم ہے اس کو ایونچولی بائی پاس کر سکے. سو رینٹل انکم کسی بھی طریقے سے جو جنریٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اچھی پیسو انکم ہوتی ہے. سو کوئی بھی اگر آپ پراپرٹی لے کے اس کو رینٹ پہ لگا دیں تو آپ کو اچھا ریٹرن ملتا ہے. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ اب میں بات کروں گا سٹاکس کے اوپر. سو پاکستان کے جو سٹاکس ہیں، جو لاسٹ کوارٹر ہے 2023 کا، اس میں سٹاکس میں بہت بہتری دیکھنے میں آئی ہے. اور جو سٹاک انڈیکس ہے وہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کے ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سٹاکس میں اگر کسی نے انویسٹ کیا تو اس کو اچھا ریٹرن ملے گا. 2023 میں نے پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ انویسٹ نہیں کیا. 2 طریقے ہوتے ہیں جس میں آپ سٹاک سے پیسہ بنا سکتے ہیں، ایک تو کیپٹل گین کے تھرو اور دوسرا ڈیویڈنڈ کے تھرو. اگر آپ بہت زیادہ ہائی رسک ٹیک کریں تو آپ ایسے سٹاکس چوز کریں جن میں آپ کو اچھا پیسہ بن سکتا ہے. جیسے کچھ کمپنیز کے سٹاکس ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں کیپٹل گین کے لیے، سو ان میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بائی دا وے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے کمپنی بنائی ہے پاکستانی سٹاکس میں انویسٹمنٹ کرنے کی، ہلال آپشن دیتی ہے. انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے جسے ہلال انویسٹ کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ میں نے ٹھیک ٹھاک گپ شپ لگائی ہے اس پوڈ کاسٹ میں، جس کا لنک یہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا. یہ آپ کو شریعہ کمپلائنٹ وے میں سٹاکس میں انویسٹ کرنا اور اس سے ایک اچھا ریٹرن حاصل کرنا سکھاتا ہے. سو اٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو. اس کے برعکس میں نے کچھ انویسٹمنٹ یو ایس سٹاکس میں کی تھی اور ٹیکس سٹاکس میں کی تھی، جیسے امیزون میں، مائکروسافٹ میں، ٹیسلا میں، ان کمپنیز میں. اس میں مجھے اچھا ریٹرن ملا. یو ایس سٹاکس میں انویسٹ کرنے کے لیے میں ٹریڈنگ 212 کی ایپ یوز کرتا ہوں، اور یہ ایپ کافی اچھی ہے. اور اس کے اگر آپ میرے ریفرل کوڈ کے تھرو اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ فری شیئرز ملیں گے. سو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے، اور یہ اسکرین میں بھی آپ کو اس کا ریفرل کوڈ میرا نظر آ رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ انویسٹمنٹ کرپٹو میں بھی کی تھی. کرپٹو سے مراد بٹ کوائن ہے یا ایتھیریم ہے، یا اس سے علاوہ کچھ اور بھی ڈفرینٹ آپ کو جو ملتی ہیں، انہیں آلٹ کوائنس کہا جاتا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بٹ کوائن کی ہاونگ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بٹ کوائن میں کافی تیزی دیکھی جا رہی ہے. اور یہ سال 1.5 سال پہلے جو $15,000-16,000 پہ بیٹھا ہوا تھا، آج کل $43,000 کے اوپر چل رہا ہے. اور اینٹیسپیشن یہ ہے کہ ابھی جنوری میں اٹس گوئنگ ٹو گو اپ فردر، کیونکہ کچھ کمپنیز ہیں، بڑے بڑے جائنٹس ہیں یو ایس کے، جیسے بلیک راک ہے، اور بھی اس کے ساتھ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، وہ اب اس میں آ گئی ہیں اور اس کو مین اسٹریم کا حصہ بنایا جا رہا ہے انویسٹمنٹس کے لحاظ. اس کے ETF اپروو ہونے والے ہیں جنوری میں، سو جس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہونے والا ہے ان کے اوپر. سو کرپٹو میں انویسٹمنٹ آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے 2024 میں. اس کے علاوہ گولڈ کے بھی اوپر جانے کی امید ہے، تو گولڈ کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیک سٹاکس ہیں یو ایس کمپنیز کے، وہ بھی اوپر جانے کی امید ہے، وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2024 میں اوپر جائیں گے. سو دیٹس اے گڈ پلیس ٹو انویسٹ ایز ویل. سو ابھی تک ہم نے کور کر لیا ریئل اسٹیٹ کو. ریئل اسٹیٹ نہ صرف پاکستان کی بلکہ اوورسیز. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یو ایس سٹاکس کو کور کیا، ہم نے پاکستانی سٹاکس کو بھی کور کیا. اس کے علاوہ کرپٹو کے اوپر ہم نے بات کی، میں نے آپ کو کرپٹو کا بھی بتا دیا. سو ٹرائی ٹو کریٹ اے پورٹ فولیو جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ ملٹیپل جگہوں پہ ہوئی ہو، ڈفرینٹ انسٹرومنٹس آف انویسٹمنٹ میں آپ نے پیسے لگائے ہوں. اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی جو انکم ہے، اگر کوئی بھی ایک چیز ڈاؤن جاتی ہے تو دوسری چیز سے آپ کو انکم سپلیمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تھرو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورٹ فولیو بنانا چاہیے. الحمدللہ ان دا لاسٹ ایئر 2023 بائی کریٹنگ اے پورٹ فولیو آئی واز ایبل ٹو میک گڈ گینس فرام آل آف دیز. اور میرا 2024 کا بھی پلان ہے کہ میں اپنے انہی چیزوں کو آگے مزید انویسٹ کرتا چلا جاؤں. ایک چیز اور ہوتی ہے کہ پاکستان سے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا بہت ہی رسکی ہے، لیکن میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ آپ کا ٹرسٹ فیکٹر زیادہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، ایک تو لوکیشن کا خیال رکھیں، خود سے لوکیشن وزٹ کریں، دین میک اپ یور مائنڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی ٹرسٹ وردی پارٹی یا لوگوں کے ساتھ انویسٹ کریں۔ اگر آپ بلائنڈلی انویسٹ کریں یو لوز یور منی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کا ٹریک رکھنے کے لیے کوئی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، کوئی آپ کو وہ ریگولر اپڈیٹس دے سکیں کہ واقعی پروجیکٹ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ سو دیز آر دا تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو کنسیڈر اف یو پلان ٹو میک این انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ۔ ایونچولی کیا ہوگا، آپ اپنے فائنینشیل فریڈم کے گول کو اچیو کر پائیں گے اگر آپ اس طرح چلیں، ہر سال پلان کر کے انویسٹمنٹس کا پورٹ فولیو کریٹ کریں اور پھر چوز کریں کون سی انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ یہ کرنے سے آپ کو ہیلپ ملے گی اپنے کچن ایکسپینسز کو آہستہ آہستہ آٹومیٹ کرنے میں، اور آپ کا ریلائنس اپنی ڈے جاب کے اوپر کم ہوتا چلا جائے گا۔ تھینک یو۔